4 روزہ ٹروس، جنگ بندی، ہیومینیٹیرین پاز، انسانی وقفہ، آپ کچھ بھی کہہ لیں، وہ آج توقع تھی کہ جمعرات یعنی آج سے شروع ہو جائے گا، لیکن اب قطر کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں کل صبح 7 بجے سے اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا۔ اب 7 قطر کے ہیں، اسرائیل کے ہیں یا امریکہ کے ہیں، یہ واضح نہیں ہے۔ جو کل پہلا دن شروع ہوگا، جس میں کہ امید کی جاتی ہے کہ اسرائیلی طیارے بم نہیں برسائیں گے اور اسرائیلی ٹینک جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے، تو کل طے پایا ہے کہ 13 جو خواتین اور بچوں کا جو یرغمالی گروپ ہے وہ 4 بجے سے پہر بین الاقوامی ریڈ کراس کے حوالے کیا جائے گا۔ حماس کی طرف سے قطر نے واضح کیا ہے کہ یہ سمجھوتا حماس اور اسرائیل کے مابین ہے، گویا جو فلسطینی اتھارٹی ہے محمود عباس کی، وہ اس سے آؤٹ ہے۔ قطریوں نے مزید کہا کہ یہ جو جنگی وقفہ ہے، امید یہ ہے کہ یہ ایک مستقل جنگ بندی کے لیے بلڈنگ بلاک کا کام کر سکتا ہے۔ یہ جو 4 دن کا وقفہ ہے، اس میں لگ بھگ 200 امدادی ٹرک مصر کی جانب جو کھلنے والی سرحد ہے غزہ کی، رفح کراسنگ جسے کہتے ہیں، وہاں سے داخل ہونے کے لیے قطار بنائے کھڑے ہیں۔ جیسے ہی وقفہ شروع ہوتا ہے یہ غزہ میں داخل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی طے پایا ہے کہ ایندھن سے بھرے ہوئے 4 ٹرک روزانہ غزہ میں جانے کی اجازت ہوگی۔ ابھی چونکہ کئی گھنٹے باقی ہیں، لہٰذا اسرائیل 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آج اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ دہشت گردوں کے 300 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مجھے حیرت ہے کہ 47 دن میں اتنے ٹھکانے غزہ میں کیسے ڈھونڈ لیے اسرائیل نے، 301 ہی دن میں۔ اس کے علاوہ غزہ میں جو فلسطینی وزارت اطلاعات کا جو بھی سٹرکچر ہے، اس کا کہنا ہے کہ آج خان یونس میں 3 مساجد کو بمباری کر کے تباہ کر دیا گیا۔ شمالی غزہ کے تمام ہاسپٹل بند ہو چکے ہیں۔ شمالی غزہ میں جو مکین باقی ہیں وہ اب بھوک مری کا شکار ہونے لگے، کیونکہ 1 مہینے سے غذا کی رسد بند ہے۔ بجلی نہ ہونے کے سبب کنوؤں سے پانی نہیں نکالا جا سکتا۔ الشفا ہاسپٹل جو اسرائیل نے اب تقریباً اپنا وہاں پہ ایک ہیڈ کوارٹر سا بنا لیا ہے، عارضی ہیڈ کوارٹر بنا لیا ہے، اس کے ڈائریکٹر محمد ابو سلیمہ کو پوچھ گچھ کے لیے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اسرائیل کی جو انٹرنل سیکیورٹی کا ادارہ ہے شن بیت، اس کے حوالے کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ سرنگیں اور وہ حماس کا ہیڈ کوارٹر جو اسرائیلیوں کو ہسپتال کے نیچے نہیں مل سکا، اب ان سے پوچھ گچھ کر کے معلوم کیا جائے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ یہ ہے صورتحال۔